अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बहुत से दोस्तों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप बनाएं और मैं खुद भी ये सोच रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊँ आप लोग। तो इस वीडियो में मैं 5 चीज़ों पे फोकस करूँगा। ये असल में ये वीडियो है कुछ हकीकत है जो कि मैंने खुद देखी है रशिया में और रशिया के स्कॉलरशिप्स में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ठीक है वीडियो बनाता हूँ, ठीक है यूट्यूब के लिए भी, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यूट्यूब नहीं है कि मैं यूट्यूब पे सब्सक्राइबर गेन करूँ। मेरा मकसद ये है कि अगर एक बंदा भी कोई स्कॉलरशिप हासिल कर ले, बाहर चला जाए, तो ये मेरे लिए कामयाबी का बात है। जस्ट डायरेक्शन देनी है और हकीकत के साथ। जो मुझे खुद पता होगा वो बताऊंगा, जो नहीं पता होगा वो आप लोगों ने खुद रिसर्च करनी होगी। अब ये चीज़ मैंने खुद देखी है तो मैं इसलिए बताने वाला हूँ। डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा, मोटिवेट करूंगा, और डिमोटिवेट किसी को नहीं करूंगा एजुकेशन के लिए। अच्छा, इस वीडियो में मैं करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि सेकंड स्टेज का रिजल्ट कब आने वाला है। दूसरी चीज़ मैं इसमें कवर करूंगा कि रशिया कैसा मुल्क है, रशिया में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अगर जाना चाहिए मतलब है कैसा मुल्क। दूसरा मुल्क, तीसरी मैं बताऊंगा कि रशिया का वेदर कैसा है। चौथा मैं बताऊंगा कि रशिया को हम एज अ गेट वे टू यूरोप, यूएसए एंड एनी डेवलप कंट्री ले सकते या नहीं ले सकते। तीसरा मैं बताऊंगा लास्ट में स्कॉलरशिप के बारे में, ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में, कि कितना स्टाइपेंड देता है और आप इसमें गुजारा कर सकते हो या नहीं कर सकते। और लास्ट में बताऊंगा, अब आपसे पूछूंगा कि आपने जाना है या नहीं जाना रशिया, फिर आप खुद तो वो कर ले, अपने साथ बैठ के सोचे और वो करें। सबसे पहले उम्मीद है आप जिसने भी सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम दिया है इन सब का अल्लाह करे कि सबका क्लियर हो जाए और एक अपॉर्चुनिटी है सबको मिल जाए। तो जो सेकंड स्टेज वाला एग्ज़ाम है वो आप देख सकते हो, दो तो 15 दिसंबर वो फिनिश हो गया है और 14, अब ये जो है ये देख सकते हो 22 दिसंबर 2025 को आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो, मतलब रिजल्ट आएगा। जो सेकंड स्टेज विन करेगा इसका मतलब ये है कि उसने स्कॉलरशिप विन कर लिया है। बस इसके बाद कोई और नहीं होता, सिर्फ ये मास्टर पेज उसके लिए, बैचलर के लिए विन हो गया। पीएचडी वाले फिर सुपरवाइज़र के साथ इंटरेक्शन करेंगे, उससे पहले भी हो सकता है या इसके बाद भी सुपरवाइज़र के साथ इंटरेक्शन होगा। उसका तीसरा स्टेज भी आ रहा है उस पीएचडी के लिए, वो तीसरा स्टेज भी होगा, तो उनके बाद उनको होगा। लेकिन ये सेकेंड स्टेज ऐसा होता है जो ये कर ले इसका मतलब ये है कि उनको स्कॉलरशिप मिल गई है, अल्लाह करे सबको मिल जाए। दूसरी बात ये है कि रशिया कैसा मुल्क है। रशिया एक ज़बरदस्त मुल्क है, क्योंकि जब भी हम रशिया की बात है, रशिया अ, अ, एक सुपर पावर के नाम से याद किया जाता है, एक डेवलप कंट्री के नाम से याद किया जाता है। रशिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। मैं बहुत सारे रशिया में तो नहीं गया, लेकिन से मॉस्को में गए हो। मॉस्को बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है रशिया का। और रशिया ज़बरदस्त मुल्क है। अगर एजुकेशन के हवाले से देखा जाए तो एजुकेशन के हवाले से भी बहुत ज़बरदस्त है। बहुत टॉप लेवल के प्रोफेसर है, साइंटिस्ट है, बहुत टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपको पढ़ाते हैं और एक अच्छा माहौल एजुकेशन का देते हैं। आप ज़बरदस्त मुल्क है रशिया। और अगर कोई भी रशिया जाना चाहता है तो उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ बेसिक्स लैंग्वेज भी सीख के चला जाए ताकि आपको वो आ जाए। लेकिन ये एक चीज़ है कि वहाँ पे इंग्लिश किसी को नहीं आती, बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं आती, प्रोफेसर्स को भी इंग्लिश नहीं आती, लाइक चाइना। तीसरी बात जो है वेदर कैसा है। वेदर आप सबको पता है, रशिया याद ही किया जाता है ठंडा मुल्क। माइनस, जैसे मॉस्को में जो टेम्परेचर होता था वो -20 -30 अराउंड अबाउट, इस दिसंबर के बीचों बीच जो होता है वो माइनस माइनस में होता है। अक्टूबर से बर्फबारी शुरू हो जाती है, सूरज नहीं होता है, बहुत ही मतलब ठंडा होता है माहौल। हाँ, पहले फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है, जब हम यूनिवर्सिटी जाते थे, डॉर्मेट्री जाते थे, सुपरमार्केट जाते थे, तो हम ये कोट वगैरह निकाल लेते थे। सिर्फ रास्ते में आपने अपने आप को गर्म करना होता है, बाकी आपके लिए फैसिलिटी है। डॉम में मैं बिल्कुल कोट भी नहीं पहनता था, एक शर्ट के साथ मैं सोता था, कंबल भी नहीं लेता था, इतनी गर्मी होती थी। हीटर वीटर नहीं लगवाते, उनका माहौल इतना सिस्टम इतना अच्छा होता है। तीसरी बात, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्या, ताकि वीडियो ना ज़्यादा हो जाए। ये था वेदर के हवाले से। तीसरी बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रशिया
is a gateway to go to Europe, USA and any other developed country. ہمارے پاکستانیوں کے لیے تو صرف یو ایس اے اور یورپ ہی ڈیولپ ہوتے ہیں. ہاں یہی بات ہے کیونکہ ان کا کرنسی بھی اچھی ہے, وہاں پہ جابز اپرچونیٹی بھی ہے. تو آپ رشیا سے اگر آپ کرو گے تو میں اپنے سینئرس کو بہت سے جانتا ہوں جو کہ رشیا سے گریجویٹ ہو کے اب یورپ میں وہ اچھی جگہوں پہ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں, اچھی جگہوں پہ جاب بھی کر رہے ہیں. مطلب یہ ہوا ہے رشیا از ناٹ گیٹ وے, مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ رشیا کی جو یونیورسٹی ہیں, جو ایجوکیشن سٹینڈرڈ ہے, وہ سٹینڈرڈ از وہ کیا ہے, ایک گیٹ وے ہے یورپ جانے کے لیے. آپ آؤ 2 سال گزارو, سخت گزر جائے گی آپ کے 2 سال, لیکن اس کے بعد جو آپ کو ایڈمیشن ملے گا, جو اچھے اچھے پیپر آپ کے ریلیز ہوگی اگر آپ نے محنت کی, تو آپ اچھی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو, پوسٹ ڈاک کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. تو بہت ہی زبردست ہے. اب آتا ہوں تو ایک اچھی اپرچونٹی ہے, جس کو مل جائے اس کو رشیا ہی جانا چاہیے اس حوالے سے. اب آتا ہوں اسکالرشپ کے حوالے سے, کیونکہ بہت سے ہمارے جو بھائی بہن ہیں وہ اسکالرشپ ہم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو امیر بچے ہیں وہ تو پیسوں پہ چلے جاتے ہیں, انگلینڈ چلے جاتے ہیں, یورپ چلے جاتے ہیں, آسٹریلیا چلے جاتے ہیں, سارے چلے جاتے ہیں. لیکن ہم کیوں اسکالرشپ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ ہم اپنے آپ کو بھی وہ ادھر کرے, مطلب ہماری فیملی والے ہمارے ایکسپینسز بھی برداشت کرے, اپنی فیملی اپنے کی بھی برداشت کرے. وہ ایکسپینسز زیادہ ہوتے ہیں, فیس دینا بہت سے زیادہ ہوتے ہیں ایکسپینسز تو پورے دوسرے ملک میں. تو اس لیے ہم اسکالرشپ کو چوز کرتے ہیں. وہ ایک آسان ترین راستہ ہے دوسرے ملک جانے کے لیے, وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے, وہاں سے اپنے آپ کی سکسیس کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنے کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے. تو اسکالرشپ جو ہوتا ہے وہ اوپن ڈور کا, جو بیچلر اور ماسٹر کا ہوتا ہے اور پی ایچ ڈی کا, ان تینوں کا میرے خیال سے ان تینوں کا جو ہوتا ہے وہ جو مجھے مل رہا تھا وہاں کے 2500 نہیں 1800 روبل مل رہے تھے. وہاں کی کرنسی جو ہے روبل ہے, اور پاکستانی اس میں 3 روپے ملتے ہیں. مطلب کرنسی اچھی نہیں ہے رشیا کی, اوپر ہے لیکن کرنسی اس کی بہت ڈاؤن ہے. 3-4 روپے گوگل بھی کر سکتے ہو کہ پی کے آر میں اگر روبل کو چینج کر لے تو 1 روبل از اکول ٹو پاکستانی پی کے آر 3 راؤنڈ اباؤٹ ہے 3 روپے. تو وہاں کی کرنسی جو مجھے مل رہی تھی, جو اسکالرشپ مجھے مل رہا تھا, وہ 1800 روبلز مل رہے تھے. اب اس میں میں جو کہہ رہا تھا, میں جو یہاں سے سوچ کے گیا تھا, مجھے پتہ نہیں تھا کہ 1800 روبل مل رہے ہیں, مطلب پاکستانی راؤنڈ اباؤٹ کہہ سکتے ہو 5 سے 6 یا 7 ہزار یا 8 ہزار یا 10 ہزار جانے. ٹھیک ہے, یہ مجھے مہینہ مل رہے ہیں. تو ہاں ٹھیک ہے, 1800 روبل میں آپ مہینہ گزار سکتے ہو وہاں پہ. لیکن اس میں ایک اور چیز جو تھی, وہ جو مجھے نہیں پتہ تھی, وہ یہ تھی کہ آپ جو ڈورمنٹری میں رہ رہے اس کی فیس بھی آپ نے پے کرنی ہوتی ہے, اور وہ ہوتی تھی منتھلی 1400 سے 1500, ڈپینڈ اپون دا ڈورمیٹری, ڈپینڈ اپون دا یونیورسٹی پہ بھی کرتا ہے. تو اس میں سارا کا سارا میں ادھر دے دیتا, تو بچ جاتے تھے 300 یا 200 اور. تو اس کے ساتھ گزارا امپاسبل ہے, نہیں ہو سکتا. آپ آٹا لوگے تو وہ چلا جائے گا, تو بہت ہی امپاسبل تھا گزارا, اور نہیں ہو سکتا. ہاں کام, دوسرا بات یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ ہم کام کر سکتے یا نہیں کر سکتے. اب میں نے خود جو میں نے ٹرائی کیا تھا کام کے لیے, بہت جگہ پہ ٹرائی کیا تھا, بہت جگہوں پہ کام مل رہا تھا, لیکن وہ کہتے تھے رشین لینگویج آتی ہے نہیں آتی. میں نے کہا نہیں آتی, تو اس نے کہا سوری. ایک جگہ پہ ملا ویٹر. کام کیسے ہوتا ہے یہ ایک میں بتا دوں, وہاں پہ ہمیں ڈیلیوری کام ہوتا ہے. اتنی سخت سردی میں آپ نے ڈیلیوری کرنا ہوتا ہے. اتنی سخت سردی میں اگر آپ کو ملنا ہے تو واشنگ ڈشنگ, مطلب ڈش کا جو برتن دھونا ہے یہ ہوتا ہے. ایسے کام کرنے ہوتے ہیں, کوئی آپ کو سفسٹیکیٹڈ کام نہیں ملنے والا وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل یہی کام کرتے ہیں. یہ صاف صاف میں بتا رہا ہوں, کوئی وہ نہیں ہے. کوئی لوگ حجام بنے ہوتے ہیں ڈورمیٹری میں, لوگوں کے بال برابر ہوتے ہیں, کیونکہ بال برابر کرنا وہاں پہ بہت ہی مہنگا ہوتا ہے. راؤنڈ اباؤٹ 500,000 راؤنڈ اباؤٹ یہ روبلس کا کٹنگ ہوتی ہے 1 ہینڈ. تو وہ ادھر ہی بیٹھ کے کرتے, اور لوگ اسے 100-200 روبل دیتے ہیں. کچھ ہے, یہ میں نے سنا تھا, یہ میں نے دیکھا نہیں, یہ میں نے سنا تھا. وہاں پہ مجھے کسی سینئر نے بتایا کہ یہاں پہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں, یہاں پہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کھانا خود بنا دیتے ہیں اور لوگوں کے پہ بیچتے ہیں. مختلف قسم کی لوگ چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں پیسے کمانے کے لیے. اگر آپ ایک میں اور دوسری بات لانگ ہو رہی ہے لیکن ڈیٹیل ہے, اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر سکتی,
منتھلی آپ کو 15 سے 20 ہزار یا 30 ہزار روپے سینڈ کر سکتی ہیں، تو آپ رشیا جائے، وہاں پہ اچھا اسکالرشپ ہے، یہ اسکالرشپ نہ کہیں، بس آپ کی ایجوکیشن فری ہوگی تو آپ کے لیے اچھا بچہ، نیکسٹ آفٹر 2 ایئر آپ کو اچھا سا اچھا ایڈمیشن ملے گا۔ پھر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ نہیں کرنے ہے اور آپ سوچ رہے کہ میں اپنے فیملی کو سپورٹ کروں، یہ تو سوچی بھی نہیں، اپنے آپ کو بھی سپورٹ نہیں کر سکتے اسکالرشپ، تو میں اپنے اب دو چیزیں ہیں، اب میں ریکمینڈ کروں یا نہیں کروں؟ ان لوگوں کے لیے میں ریکمینڈ نہیں کر رہا، خاص کر فیمیلز اور میل دونوں، میل اور فیمیل دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جس کی فیملی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتی وہ نہ جائے رشیا، اچھا اسکالرشپ نہیں لے۔ ہاں ہمارے ساتھ اپرچونیٹیز ہیں، بہت سارے اپرچونیٹی ہیں اسکالرشپس کے، اس میں چلے جائے بھائی، جیسے چائنا میں بھی ایڈمیشن سٹارٹ ہے، اسی طرح پوری دنیا میں ایڈمیشن سٹارٹ ہے، اس میں اپلائی کرے، رشیا پہ نہ بیٹھے۔ تیسری بات، اگر آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو میں ریکمینڈ کر رہا ہوں چلے جائے رشیا، کیونکہ آپ کو اور جگہ پہ ایڈمیشن نہیں مل رہا، رشیا چلے جائے۔ رشیا کی یونیورسٹی بہت زبردست ہے، ایجوکیشن بہت زبردست ہے، لیکن اور بیچلر کا جو ہے وہ انگلش تھاٹ ہے، رشین تھاٹ ہے، تو رشین تھاٹ میں اگر جانا ہے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ رشیا کی لینگویج بھی، ہر ایک لینگویج مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اب میں چائنا میں، چائنا کی لینگویج بھی مشکل ہے، اسی طرح ہر جگہ کی لینگویج مشکل ہوتی ہے، جب آپ کو نہیں آتی، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، آپ کو لکھنا نہیں آتا، تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو کہ میں نے آپ کو بیان کر دی ہے، اب آپ خود سوچیں، اگر آپ کو یہ ون ہونا ہے تو آپ جاؤ گے یا نہیں۔ تھینک یو ویری مچ، جو بھی کوشچن ہو آپ کمنٹ کر سکتے ہو، میں اپلائی دوں گا، اور میں نے وہ گروپ بھی بنایا ہے واٹس ایپ، اس میں بھی آپ جوائن ہونا چاہتے ہو تو اوکے، تھینک یو۔